سے پہلے صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ بات حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات زندگی میں لکھی ہے، اور یہ بات مخطوطات میں موجود ہے، چھپی ہوئی کتابوں میں نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم سے یا ہمارے احباب میں سے، بات اہم ہے اور سمجھنے کے قابل ہے، اگر ہم سے یا ہمارے احباب میں سے کسی کے جسم سے کوئی مکھی اڑ کر گئی اور دوسرے بندے کے جسم پر جا کر بیٹھ گئی، تو جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام نہ فرما دیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک جسم سے مکھی اڑ کر جانا اور دوسرے جسم پر جا کر بیٹھنا کتنی کمزور سی نسبت ہے، مگر فرمایا اگر ہمارے جسم سے یا ہمارے احباب سے مراد سلسلے کے خلفاء، بیعت ہونے والے، محبت کا تعلق رکھنے والے مریدین، اگر ہم سے یا ہمارے احباب کے جسم سے کوئی مکھی اڑ کر گئی اور کسی شخص کے جسم پر جا کر بیٹھ گئی، تو جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام نہیں فرمائیں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے مشائخ کتنے لجپال ہیں، کتنے وفادار لوگ ہیں، کتنے رحیم و کریم لوگ ہیں۔ وہ اتنی چھوٹی سی نسبت کی بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ تو جیسے حضرت نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی۔ تو جو لوگ مشائخ سے، اہل اللہ سے، علماء کرام سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی محبت کے عمل کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ چنانچہ 7 بندے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے 2 بندے وہ ہوں گے ہم المتحابون فی اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بخشش فرمائیں۔ آپ سب حضرات جو آج جس اجتماع میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کے لائی ہے۔ اس محبت کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ یہ ہمارا سرمایہ قیامت کے دن کام آئے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ دعا مانگتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور دل کی گہرائی سے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے۔ آپ نے بچے کو دیکھا ہے، جب وہ کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ ارد گرد کے حالات کو نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں خیال کرتا کہ میری خالہ بیٹھی ہے، دادو موجود ہے، فلاں موجود ہے۔ جب اس نے رونا ہوتا ہے تو بس وہ ماما 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 پکار رہا ہوتا ہے، اس کو کسی کا لحاظ نہیں ہوتا۔ تو ایسی ہی بات ہے کہ جب انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو دل کی گہرائیوں سے نادم ہو کر بس اللہ 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 پکار رہا ہو۔ یہ ذہن میں مت رکھیں کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں رو رہا ہوں یا میں اونچا بول رہا ہوں۔ ارد گرد سے آپ ہٹ کٹ جائیں، بس اللہ سے اپنی تار کو جوڑ لیں۔ آج کی اس مجلس کو غنیمت سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع عطا فرما دیا۔ مشائخ موجود ہیں، بڑے بڑے علماء حضرات موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ یہ ایک سنہری موقع زندگی میں ہمیں پھر مل رہا ہے، لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج دلوں میں یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ، ہم نے آج آپ سے اپنے گناہ بخشوا کے جانا ہے، ہم نے آج آپ کو منا کے جانا ہے، منائے بغیر ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ بل جب اس طرح دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت یقیناً دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔
اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اے کریم آقا آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اے کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ مالک زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ میرے مولا ہمیں کبھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما، رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، زندگی میں جو گناہ چھوٹے بڑے کیے سب گناہوں کو معاف فرما، آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما، نیکی تقوی پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے رب کریم بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ آپ کے بندے ہیں، اس جگہ پر حاضر ہیں، اے اللہ یہ آپ کے ایک ولی کی جگہ ہے جو آپ کی محبت یہاں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اے اللہ نیک لوگوں کا یہاں مجمع ہے، اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اے مولا ہم بدلنے کی نیت کرتے ہیں، نیک بننے کی نیت کرتے ہیں، ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم اس مجلس کی برکات سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم، نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہمیں بدبخت بننے سے محفوظ فرما لیجیے اور ہمیں سعید لوگوں میں شامل فرما لیجیے۔ کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر بیٹھے، اے اللہ ہم آپ کو ان کے بالوں کی سفیدی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ ان پر رحمت کی نظر ڈال دیجیے اور ان کی برکت سے اللہ ہمارے بھی گناہ معاف فرما دیجیے۔ رب کریم اس مجلس میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کر رہے ہیں، اے کریم آقا اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا جوانیاں ضائع جائیں گی، شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا۔ اے کریم آقا
ہمارے رد ہونے سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ آج گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ کریم اللہ معاف فرما دیجیے، اے رحیم معاف فرما دیجیے، اے اللہ ضائع ہونے سے محفوظ فرما لیجیے۔ رب کریم اس مجمع میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، معصوم ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ان معصوم کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے، اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کے ہاتھوں کو بھی خالی نہ لوٹا دیجیے۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ دور مستورات بیٹھی بھی دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، اے اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کی بھی لاج رکھ لیجیے۔ اے اللہ کتنی خواتین ہیں اپنے گھروں سے چل کے اس دعا میں شرکت کے لیے حاضر ہیں، اے اللہ ہم نے دنیا داروں کو دیکھا ہے، کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں وہ بھی اتنا لحاظ کرتے ہیں، قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ان مستورات کا چل کے آنا قبول کر لیجئے، اور اس کے بدلے ان کے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے، اور اس کے بدلے اللہ ساری مجمع کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ کریم آقا بنی اسرائیل کا ایک بندہ نیک لوگوں کی طرف چل کر گیا تھا، راستے میں موت آ گئی تھی، اللہ آپ نے 100 انسانوں کے قتل کا گناہ معاف کر دیا تھا۔ اے اللہ ہم تو اس نیک لوگوں کی محفل میں یہاں پہنچ گئے ہیں، اے اللہ ہم پہنچنے والوں کو محروم نہ کیجیے گا، اے اللہ ہمیں یہاں سے محروم نہ لوٹائیے، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیجیے، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ کریم آقا ہماری توبہ قبول کر لیجیے، اے اللہ توبہ کو قبول فرما لیجیے، میرے مالک ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے مالک رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجیے، میرے مولا ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ اے کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں میرے مولا، مگر آپ کی رحمت سے توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جس طرح چھوٹا بچہ اپنے گناہوں کو اے اللہ نجس کر بیٹھتا ہے، بدبودار بنا بیٹھتا ہے، تو ماں کے پاس روتا ہوا آتا ہے، امی آپ مجھے دھو دیجیے، صاف کر دیجیے، اگر ماں اس کو صاف نہ کرے تو وہ بچہ کہاں جائے؟ اللہ ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم گناہوں کے ذریعے اپنے من کو نجس کر بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ ہمیں پاک کر دیجیے، ہمیں صاف فرما دیجیے، ہمارے من کو دھو دیجیے، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ کریم آقا مہربانی کی نظر فرما دیجیے۔ اے رب کریم جو محبت کی نظر آپ نے فضیل بن عیاض پر ڈالی تھی، ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ان کو اولیاء کا سردار بنا دیا تھا، اے اللہ جو محبت کی نظر آپ نے بشر حافی پہ ڈالی تھی کہ ان کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب عطا فرما دی تھی، اے اللہ وہ نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے، اور اللہ ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا لیجئے، اپنا مستانہ بنا لیجئے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے۔ کریم آقا ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما، آپ نے قرآن مجید میں فرمایا اچھے لوگ بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اے اللہ آپ اچھے ہیں، ہم برے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا آپ عطا کر کے خوش ہوتے ہیں، اور اے میرے مولا ہم لے کے خوش ہوتے ہیں، اے اللہ آپ دے کے خوش ہو جائیے، ہم لے کے خوش ہو جائیں گے۔ آج ہماری بخشش فرما دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
सवाली को झिड़की न दो, इनकार न करो। ए अल्लाह, जब सवाली को झिड़की देने से आपने मना फरमाया, हम भी आपके दर के सवाली हैं। ए अल्लाह, हमें भी झिड़की न दीजिए, अपने दर से खाली न उठाइए। ए मौला, झोलियां भर दीजिए। ए अल्लाह, हमारी फरियाद पूरी कर दीजिए। करीम आका, हम पर रहमत की नजर फरमा दीजिए। हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा लीजिए। करीम आका, हमने दुनिया में देखा है अमीर लोग गरीबों पर बड़ी बड़ी रकमें खर्च कर दिया करते हैं। ए अल्लाह, आप तो कायनात के खजानों के मालिक हैं। ए अल्लाह, हम फकीरों पर आप रहमत फरमा दीजिए, हमें हदिये में जन्नत अता फरमा दीजिए। ए मौला, हमें अपने अमलों पे भरोसा नहीं, आपकी रहमत पे ज्यादा भरोसा है। ए अल्लाह, हमें हदिये में जन्नत अता फरमा दीजिए। करीम आका, मेहरबानी फरमा दीजिए। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ए अल्लाह, सबके लिए जन्नत का ए अल्लाह फैसला फरमा दीजिए। करीम आका, हम पर रहमत की नजर फरमा, मेहरबानी का मामला फरमा। ए अल्लाह, आपने जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की तरफ भेजा तो फरमाया फकूला लहू कौलन लय्यिना, कि जाओ और उसके साथ नरमी की गुफ्तगू करना। ए अल्लाह, वो फिरौन जो अना रब्बुकुमुल आला का दावा करता था, जब आप उसके पास मूसा अलैहिस्सलाम को भेजते हैं तो नरमी का हुक्म फरमाते हैं। ए अल्लाह, ये मजमा उन लोगों का है जो रोजाना सजदे में सर डालकर सुबहान रब्बियल आला का ए अल्लाह इकरार करते हैं। ए अल्लाह, आप इनके साथ नरमी का मामला फरमा दीजिए। ए करीम आका, अपने इन बंदों के साथ नरमी का मामला फरमा दीजिए, बख्श दीजिए। करीम आका, मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह, आज की इस मजलिस में हमारे सब गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हमारी तौबा कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। ए अल्लाह, ये आपके नेक बंदे की जगह है। ए अल्लाह, उसकी बरकत से हमारी हाजिरी को कबूल फरमा लीजिए, दिल की नेक मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। ए अल्लाह, दिल की जो नेक मुरादें हैं अपनी रहमत से उनको पूरा फरमा दीजिए। करीम आका, हम पर रहमत की नजर फरमा, हमारी नेक मुरादों को पूरा फरमा। जो परेशानियों में घिरे हैं, परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जो मुसीबतों में फंसे हैं, मुसीबतों से निकाल दीजिए। ए अल्लाह, अपनी रहमत की एक नजर डाल दीजिए। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। ए अल्लाह, रहमत की एक नजर डाल दीजिए, हमारी परेशानियों को खत्म फरमा दीजिए। ए मालिक, हम सारी जिंदगी यही कहते रहे कि हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। ए अल्लाह, आज की इस महफिल में आप फरमा दीजिए कि तुम मेरे हो। ए अल्लाह, एक मर्तबा ए करीम आका, एक मर्तबा कह दीजिए कि तुम मेरे हो। ए अल्लाह, फरमा दीजिए। रब्बे करीम, रहमत की नजर फरमा, मेहरबानी का मामला फरमा, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमने दुनिया में देखा है इन्नल मलूक इज़ा शाबत अबीदहुम, कि जब बादशाहों के गुलाम उनकी खिदमत करते करते बूढ़े हो जाते हैं तो बादशाह उनको आजाद कर दिया करते हैं। अल्लाह, इस मजमे में कितने लोग हैं कलमा पढ़ते अपने बाल सफेद कर बैठे, बुढ़ापे की उम्र को आ गए। ए अल्लाह, आप अपने इन गुलामों को जहन्नम से आजाद फरमा दीजिए। ए करीम आका, आज जहन्नम से आजाद करने का फैसला फरमा दीजिए। रब्बे करीम, मेहरबानी का मामला फरमा, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। ए करीम आका, जो मांगा अता फरमा, जो मांगना चाहिए तो नहीं मांग सके हमें वो भी अता फरमा। ए अल्लाह, हमें नमाज की हुजूरी नसीब फरमा, सजदे का सुरूर अता फरमा। ए अल्लाह, रात के आखिरी पहर के मुनाजात की लज्जत नसीब फरमा, ईमान हकीकी की हलावत नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमें फितनों से महफूज फरमा लीजिए। करीम आका, हम पर रहमत की नजर फरमा। ए अल्लाह, हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। ए अल्लाह, उनके अहल बैत की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, उनके सहाबा की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा।
اے اللہ اپنے پیارے اولیاء کی سچی محبت نصیب فرما، اسی محبت میں جینا نصیب فرما، اسی محبت کے ساتھ مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ اے اللہ ان کی شفاعت کے ساتھ اللہ ہمیں جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اس مرکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حضرت محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم جو محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اور اے اللہ اس جگہ کے فیض کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا۔ اے اللہ ان کے بچوں کو نیک بنا، اے اللہ اپنے اکابر کی نسبت کا حامل بنا۔ کریم آقا ان کی قیامت تک نسلوں میں اس نسبت کو جاری و ساری فرما۔ اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو دور قریب سے لوگ چل کر آئے ہیں، نیک امیدیں لے کر آئے ہیں، اللہ ان کی بھی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے کریم آقا سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ آج اس مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اللہ ایک مرتبہ، اے کریم آقا ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معصیت سے بچا لیجئے، اور اللہ ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، جس مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اس ملک کو دین کا قلعہ بنا دیجئے، ہمیں شریعت و سنت کے مطابق یہاں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک کو فتنوں سے محفوظ فرمائیے، اس کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دیجئے۔ اے کریم آقا جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے رب کریم آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا۔ اے اللہ آج آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے اللہ امت کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ امت کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو مانگا گیا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کا حق ہوتا ہے۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقے فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا
इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। کہ اگر کسی کو یہ دل میں ہو کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں یہ معلوم ہوں گی کسی کو تو کوئی حسد کرے گا، تو ایسی صورتحال میں نعمتوں کا لوگوں سے چھپانا یہ جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، ورنہ تو نعمت کا اظہار کرنا چاہیے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بتانا چاہیے، لیکن جب دل میں یہ بات ہو کہ اس نعمت کے اظہار سے لوگ حسد کریں گے، ان کی نظر مجھے لگ سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں نعمت کا چھپانا یہ اعلیٰ ہے۔ دوسرا، نظر بد سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ تدبیر کیسے؟ کہ جیسے ابو جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد وہ کمزور ہوتی تھی، جلدی بخار ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، تو ان کے بارے میں صحابیہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں، میں ان کو کوئی پڑھ کے دم کر دیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کر دیا کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں کچھ پڑھ کے کلمات قرآن کی آیات ہوں یا حدیث کی دعائیں ہوں تو دم کرنا اس کو بھی آپ نے جائز فرمایا۔ ایک اور صورت ہے کہ اگر نظر لگے جس کی وہ قریب ہو تو اسے بتا دینا بھی بہتر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو کئی دفعہ ماں کی نظر لگ جاتی ہے، باپ کی نظر لگ جاتی ہے، تعجب سے دیکھتے ہیں، بچے پیارے ہوتے ہیں، پھول کی طرح ہوتے ہیں، تو اپنوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر ایسی صورت ہو تو اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی تم بہت خوشی کا اظہار کر رہی ہو، تمہیں بہت اچھا لگا، پیارا لگ رہا ہے، تو تم ماشاءاللہ کہہ دو۔ اس لیے اس کو عادت بنانی چاہیے۔ ایک مسئلہ اور کہ اگر بندے کو کسی کی کوئی چیز اچھی لگے، مثال کے طور پہ بچہ ہے وہ بہت پیارا لگا، تو اگر دیکھنے والے کو تعجب ہوا تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی نظر لگنے کا چونکہ احتمال ہے، اب اس پر ماشاء اللہ کا پڑھنا واجب ہو گیا ہے، اور ہمیں عادت ہی نہیں ہے اس کی، ہم شاید اس سے بالکل ہی بے فکر ہیں۔ تو یہ الفاظ ہر وقت یاد ہونے چاہیے۔ کسی کا گھر دیکھ کے اچھا لگا، کسی کا لباس اچھا لگا، کسی کی شخصیت اچھی لگی، بچہ اچھا لگا، کوئی نعمت کسی کو ملی اچھی لگی، تو ماشاء اللہ اور بارک اللہ یہ دو الفاظ کثرت کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے۔ اور آخری چیز کہ جس طرح نظر لگ سکتی ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو وہ محفوظ بھی فرما سکتے ہیں بندے کو، تو نظر پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور مدد اس سے مانگنی چاہیے۔ ساری دنیا مل جائے نقصان دینے کے لیے، نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل جائے نفع پہنچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو دنیا نفع نہیں پہنچا سکتی۔ قلم بند ہو چکا اور تقدیر کا لکھا خشک ہو چکا، مقدر میں جو ہے وہ تو طے ہو چکا۔ تو اس لیے نظر ہے بھی برحق، بچنے کی کوششیں اعمال بھی کرنے چاہیے، مگر گھبرانا بھی نہیں چاہیے کہ نفع نقصان ہوتا اللہ کے ہاتھ میں، نظر اللہ کی ذات پر رکھنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ آخر اس نظر لگنے کا کیا علاج؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو بچوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب بچوں کو نہلاؤ، کپڑے پہناؤ، تو ان کی تھوڑی کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا کرو سرمے کا، تو تھوڑی کے اوپر ایک نقطہ لگا دو۔ تو یہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے جو لکھا گیا۔ نبی علیہ السلام نے کچھ دعائیں بتائی ہیں جن کو انسان اگر پڑھ لے تو پھر اللہ رب العزت محفوظ فرماتے ہیں۔ ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ دعا بھی یاد کر لینی چاہیے۔ ایک دعا اور ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لامۃ۔ دیکھا نظر کا بھی تذکرہ آ گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث مبارکہ کی دعا کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت نظر بد سے محفوظ فرمائیں گے۔ جو معوذتین ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس،
یہ دونوں پڑھنے بھی فائدہ دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ حفاظت کا ایک حصار بتایا کرتے تھے، جس کو روزانہ دن میں ایک مرتبہ اور رات میں ایک مرتبہ کر لینا چاہیے، کہ اول آخر انسان درود شریف پڑھے، درمیان میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 4 کل، ان کو پڑھ کے تو اپنے گرد بچوں کے گرد حصار بنا دے۔ حضرت فرماتے تھے کہ موت کے سوا اس بندے کو کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ بلکہ ایک دن تو حضرت نے مجھے یہ بات فرمائی کہ ہمارے بعض مشائخ نے اس حصار کو پڑھ کر مرنے والے جو فوت ہونے والے لوگ تھے ان پر حصار کیا، اللہ نے اس عمل سے ان کے قبر کے عذاب کو اس رات کے لیے معاف فرما دیا۔ تو اللہ کا کلام ہے، برکتیں ہیں اس کی۔ عورتیں اگر یہ حدیث مبارکہ اور کلام الہی کی بات کو یاد کر لیں تو پھر ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کے پاس جانے کی۔ آج کل جو عاملین ہیں نا، عمل کرنے والے، عملیات کرنے والے، ان کا کاروبار بڑا نفع میں جا رہا ہے۔ وہ والی بات ہے کہ ایک فقیر دونوں ہاتھ میں کشکول لے کے جا رہا تھا مانگنے کے لیے، تو کسی نے کہا بھائی فقیر تو ایک ہاتھ میں کشکول پکڑتا ہے، تم دونوں ہاتھوں میں کشکول پکڑ کے لا رہے ہو۔ کہتے ہیں میں بھی ایک میں ہی پکڑا کرتا تھا، میری کمپنی کو بہت نفع ہوا، اب میں نے ایک برانچ اور کھول لی ہے۔ تو آج کل لگتا ہے عملیات والوں کی برانچیں دونوں کھل گئی ہیں۔ جس بندے کو دیکھو نظر پڑے گی، کہیں گے تیرے اوپر اثر ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور پہلے ہی ذہن میں باقی ساری تفصیل ہوتی ہے، ہاں چچا نے کیا، پھپھو نے کیا، ہاں میرے بھائی بڑے بھائی نے، بڑے بھائی کی بیوی نے کیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑ دیتے ہیں۔ اور اس بات کی سمجھ آج تک نہیں آئی کہ یہ تو بتاتے ہیں کہ تیرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا، مگر اس کا علاج نہیں کرتے۔ کوئی کہ جی علاج کرو، کہتے ہیں اپنے پیر صاحب کے پاس جاؤ، تو بھائی ڈائگنوسٹک سینٹر کھولا ہوا ہے فقط، کہ جو آیا اسی کو کہا تیرے اوپر اثر ہے۔ کیا ضرورت ہے کسی کو کنفیوز کرنے کی؟ حیرت کی بات ہے، تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار لوگ وہ ان کے پھندے میں آ جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب ماشاءاللہ نیک نمازی پرہیزگار تہجد گزارے، فون پہ کہنے لگے جی میرے اوپر جو ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ میں نے کہا کوئی خدا کا خوف کرو۔ اگر ایک انسان اتنا نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہو، قرآن کا حافظ ہو اور شریعت و سنت کا اہتمام کرنے والا بندہ ہو، اس کے اوپر بھی اگر عملیات کا اثر ہونا ہے تو پھر پیچھے کیا بچا؟ تو ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی موٹی بدنی بیماری ہوتی ہے، اور وہ جب بندے کو کہتے ہیں نا کسی نے کچھ کر دیا، تو پھر بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ پہلے مریض نہیں ہوتا، اب پکا مریض ہو جاتا ہے، نفسیاتی اثر ہوتا ہے بندے کے اوپر۔ تو عملیات والوں کے پیچھے نہ جائیے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کامل بننا عامل نہ بننا، کامل بننا عامل نہ بننا۔ یہ عملیات والوں کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، بس اللہ پہ بھروسہ کریں۔ جو آیات، جو احادیث ہمیں دین نے بتائی ہیں ان کو پڑھیں، ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں عملیات والوں کے برے عمل سے خود محفوظ فرمائیں۔ ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کے پاس جانے کی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تعوذ جو ہے اس کو پڑھیں، 4 قل پڑھیں، تاکہ اللہ رب العزت ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک نقطہ اور بھی کہ اگر جس نظر کے اندر ہوس ہے، حرص ہے، حسد ہے، عداوت ہے، وہ نظر اگر اپنا اثر دکھا دیتی ہے، تو جس نظر کے اندر محبت ہو، شفقت ہو، اخلاص ہو، پھر وہ محبت اپنا اثر کیوں نہیں دکھا سکتی؟ ہمارے بزرگ جو ہیں ان کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، اور ان کی نظر بھی اسی طرح اپنا اثر دکھا دیتی ہے۔ تو بری نظر بندے کو بیمار کر دیتی ہے، اور اچھی نظر بندے کو گناہوں سے نجات دے دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کرے کہ ہم بھی کسی کی نظر میں رہیں۔ آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ کسی اللہ والے کی نظر میں رہنا، یہی تو اس کا مسئلہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ نگاہ بدل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی تاثیر رکھی ہے، اور آج کل تو ہپناٹزم والوں نے مسئلہ ہی سارا ثابت کر کے دکھا دیا۔ دوسرے بندے کو ہپناٹائز کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ ان کی بات مان رہا ہوتا ہے۔